شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی عام شیعہ سے پوچھیں گے تو وہ تو کہہ دے گا کہ ہم ماتم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی عالم دین سے پوچھیں گے، ذاکر واکر سے نہیں، عالم دین سے، اگر آپ کسی عالم دین سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ ہم ماتم بطور احتجاج کرتے ہیں. کیونکہ عبادت اگر یہ سمجھ کے کریں تو پھر آپ کو قرآن و سنت سے اس کی نص دکھانی پڑے گی. بڑے ذاکر قسم کے مولوی جو ہیں وہ دکھاتے بھی ہیں لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتے. لیکن جو درست بات ہے، جو اہل تشیع کے جو بڑے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بطور احتجاج کرتے ہیں. اور بطور احتجاج اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پوری اسلامک ہسٹری میں اس طرح ہوا ہی نہیں کبھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ابھی 50 سال بھی نہیں ہوئے اور نبی کے ماننے والوں نے نبی کے نام پہ ہی نبی کا سارا گھرانہ ذبح کر دیا. یہ ہسٹری میں کبھی ہوا ہی نہیں اور یہ واقعی نہیں ہوا. آپ کو میں بتاؤں، جتنے پیغمبر آئے کسی کے ساتھ اس طرح ہوا ہی نہیں کہ نبی کو دنیا سے گئے ابھی 50 سال بھی نہیں ہوئے اور نبی علیہ السلام کے ماننے والوں نے نبی علیہ السلام کے نام پہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو ذبح کر دیا. اب اس پہ بطور احتجاج یہ لوگ ماتم کرتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے کیونکہ مسلمانوں نے کیا ہے نا، یہ کوئی کفار نے تو کیا نہیں. اگر کفار نے کیا ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. لیکن یہ مسلمانوں کی ریاستوں نے کیا ہے اور ریاست کے انڈر رہ کے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اچھا، اب اس میں جو اختلافات ہیں نا کہ یہ نہیں ہوا یہ ہوا ہے، جو ریاست ہوتی ہے نا اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے. آپ آج کے دور میں دیکھ لیں، پورے کا پورا میڈیا کنٹرول ہے یا نہیں ہے. اس وقت جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں یہ سارے کے سارے مینج ہیں یا نہیں ہیں، عدالتیں مینج ہیں یا نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں، نیب کا ادارہ مینج ہے یا نہیں ہے. اس وقت جتنے بھی پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں یہ سارے کے سارے مینج ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حکومت جو ہے یہ درست طریقے سے منتخب ہو کے نہیں آئی. وہ والی حکومت بھی درست طریقے سے منتخب ہو کے نہیں آئی تھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو وقت کا حکمران ہوتا ہے وہ اس طرح کی کردار کشی کر دیتا ہے کہ ایک بالکل صاف ستھرا انسان جو ہے وہ انسان کو کرپٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی آج کی مثال آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو تقریباً 3 سالوں سے قید میں رکھا ہوا ہے اور 3 سالوں سے اس کی کردار کشی کر رہے ہیں. اتنے ماڈرن دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنا بیانیہ چلا رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت تو کوئی اتنا ماڈرن دور ہے ہی نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی لوگ اتنے سیانے بیانے بھی نہیں تھے. کچھ لوگ تھے، کچھ جنہوں نے کتابوں میں لکھ دی باتیں اور ہم تک پہنچ گئیں، ورنہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہونا تھا. ویسے شیعہ حضرات کو سلوٹ ہے میرا اس بات پہ کہ اگر یہ واقعہ کربلا کو ہائی لائٹ نہ کرتے، آج کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ہونا کہ کربلا بھی کوئی چیز ہے، کربلا بھی ہوئی ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا ہونا، وقت کے حکمران نے سب پدرا کر دینا تھا. سمجھے نا اس بات کو. یہ ماتم کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، یہ الگ بحث ہے. لیکن کم از کم انہوں نے رولا ڈال کے اس واقعے کو زندہ تو رکھا ہوا ہے. آج ہمیں مجبور کیا اس پہ تحقیق کرنے کو. آج ہم تحقیق کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو بات ہی کچھ اور ہے. یہ تو معاملات ہی اس طرح کے ہیں کہ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں. میں تو اپنے لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ تو بات ہی کچھ اور کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں دل میں کہ یار میرے کچھ بڑے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ بات کرتے وقت تھوڑی سی احتیاط کرا کرو، کہ سیدھی بات نہ کیا کرو. یقین کریں آج بھی ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے اس پہ کیونکہ گستاخی کے فتوے لگ جاتے ہیں، گستاخی صحابہ کے فتوے لگ جاتے ہیں، کھل کے بات نہیں کر سکتے. یقین کریں واقعہ کربلا اگر شیعہ حضرات نے اس کو ہائی لائٹ نہ کیا ہوتا، اس پہ ماتم وغیرہ نہ کیے ہوتے، میں ماتم کو درست نہیں سمجھتا. میں آپ کو اپنی بات کروں گا. لیکن جو بھی ہے، کوئی رولا ڈال کے انہوں نے واقعہ کربلا کو زندہ تو رکھا ہوا ہے. تو یہ ان کا ایک کریڈٹ ہے امت مسلمہ پہ، ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے رولا ڈال کے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. آج اگر 10 محرم پہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت پہ کوئی بندہ بات کرتا ہے نا، یقین کریں ان شیعوں کی وجہ سے کرتا ہے. آپ ابھی کسی دیوبندی اہل حدیث مسجد میں چلے جائیں، آج بھی شان صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے. آج بھی ان لوگوں کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ سب کچھ کروایا ہے. آج بھی وہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی کہ آج کے دن بھی شان اہل بیت نہیں ہو رہا، کہیں شان اہل بیت ہو رہی ہے. وہ شان اہل بیت کے دوران بھی آدھا ٹائم وہ شان صحابہ میں لگا دیتے ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہے اس کو دفاع کرنا. حالانکہ اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں یہ وقت کی حکومت نے کیے ہیں، یہ یاد رکھیں. اور وقت کی جو حکومت تھی اس وقت یزید کی، وہ یزید کی اپنی بنائی ہوئی نہیں تھی. سمجھیں اس بات کو. آج اگر ہمارا پرائم منسٹر سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر اپنی مرضی سے بیٹھا ہوا ہے یا اس کے پاس اتنی طاقت اور پاور تھی کہ وہ اس سیٹ پہ بیٹھ سکتا تھا؟ اس کو باقاعدہ بٹھایا گیا ہے، اس کی سہولت کاری کی گئی ہے. اسی طرح یزید کو بھی بٹھایا گیا تھا، اس کی سہولت کاری کی گئی تھی. یہ گیم چلی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے.
جب حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور جنگ صفین میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کو شہید کر دیا، تو مجھے بتائیں یہ معاملہ چلا ہے وہاں سے، کربلا میں آ کے تو اینڈ ہوا ہے، کربلا میں تو سب کچھ ختم ہو گیا. یعنی کہ یزید کا کربلا کے بعد بھی ان لوگوں نے مشت نبوی پہ حملہ کیا، پھر بیت اللہ پہ کیا. واقعہ خرہ کسی کو آج بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے تو دیکھیں کہ وہاں پہ جتنی بھی خواتین کو اس وقت حاملہ کیا گیا ان کی اولادیں تاریخ کی کتابوں پہ موجود ہیں. واقعہ خرہ کے نام پہ آج بھی ان کا ذکر موجود ہے. یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں، لوگ ابھی بھی اس کو ٹھیک کہتے ہیں. تو شیعہ حضرات کو اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان لوگوں نے کربلا کو، آل رسول کی قربانی کو زندہ رکھا ہوا ہے. اگر یہ اس پہ بات نہ کرتے، آج آل رسول کی قربانی کی کسی نے بات بھی نہیں تھی کر رہی.